الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ بیکس ونا میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد حضرات محترم سامعین و حاضرین، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ آج جمعۃ المبارک کا عنوان درود و سلام کے فضائل اور مشکلات سے نجات ہے۔ اللہ کریم ہمیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے سچی والہانہ عقیدت اور محبت نصیب فرمائے اور ہمیں کثرت کے ساتھ حضور کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضور کی ذات کی اطاعت کرنا، اتباع کرنا، حضور علیہ السلام کی ذات پر ایمان لانا یہ انتہائی ضروری ہے۔ صاف ظاہر ہے جب کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے جو محبت کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی ذات کی کو مانا جائے، حضور کی اطاعت کی جائے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ ناز پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ یہ محبت کے تقاضے ہیں۔ اور مسلمانوں کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے سچی محبت کی جائے۔ اسی میں سب کچھ پوشیدہ ہے۔ ہماری کامیابی، ہماری فوز و فلاح حضور علیہ السلام کی کامل اطاعت میں ہے، فرما برداری میں ہے۔ حضور کی ذات سے غیر مشروط محبت ہی ہمیں نجات دے سکتی ہے۔ دوستو، حضور کی ذات سے امت کا جو تعلق ہے کہ جتنا زیادہ مضبوط ہوگا ہماری کامیابی بھی اتنی زیادہ ہوگی۔ تعلق کمزور ہوگا تو دنیا اور آخرت میں ہمیں رسوائی ملے گی۔ اس لیے کامیاب ہونا ہے حضور کی ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا ہے۔ یہ کامیابی کا نسخہ کیمیا ہے۔ حضور کی ذات پر درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھنا یہ کامیابی کی سیڑھی ہے۔ انسان اللہ عزت کی ذات کا قرب پاتا ہے اس سے، اور بروز قیامت بھی حضور علیہ السلام کی ذات کے قرب کا ذریعہ ہے۔ درود و سلام پڑھنا اللہ عزت کی ذات کی رضا ہے۔ درود و سلام خود ایک عبادت ہے۔ درود و سلام پڑھنا ایک سعادت ہے، خوش بختی ہے۔ وہ لوگ خوش بخت ہیں، سعادت مند ہیں جن کے لبوں پر حضور علیہ السلام کی ذات کے لیے درود ہے، درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں تسبیحاں ہیں اور لبوں پر حضور کی ذات کے مبارک نام اسم گرامی ترانے ہیں۔ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں دوست۔ درود و سلام انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے اور نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ درود و سلام حضور علیہ السلام کی ذات کے بے حجاب جلووں کا دیدار کرانے کے لیے بہترین نسخہ ہے۔
ہمارے بزرگوں نے اس کو آزمایا۔ یہ درود و سلام اتنی بڑی دولت ہے کہ بروز قیامت بندہ جو دنیا میں حضور کی ذات سے محبت کرتا رہا، حضور کی ذات پر اٹھتے بیٹھتے درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا رہا، جب پل صراط سے گزرے گا، جب پل صراط سے گزرے گا ایسے آسانی کے ساتھ گزر جائے گا۔ درود و سلام وہ عبادت ہے۔ درود و سلام جو انسان پڑھتا ہے حضور کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ، اس کے غم دور ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں غموں سے آزاد شخص کو دیکھنا ہے، وہ شخص ہے جو کثرت سے حضور کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتا ہے۔ دنیا کے دیگر کام کاج بھی کرتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، لیکن دل حضور کی ذات کی محبت سے سرشار ہے۔ زبان میں حضور کی ذات کی محبت کے ترانے ہیں، ہر وقت صلاۃ و سلام کے ترانے ہیں۔ وہ لوگ دنیا میں غموں سے دور ہیں، قبر کے عذاب سے محفوظ کر دے گا یہ درود و سلام انسان کو۔ قبر کی زندگی، اکیلے انسان کی زندگی، کٹھن زندگی، اندھیری رات سے بھی زیادہ سخت رات، وہ بچھوں، سانپوں، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے اور اندھیرا ہے اس کے اندر۔ لیکن جو درود و سلام حضور کی بارگاہ میں کثرت سے پڑھتا ہے، اس کے لیے اجال ہی اجالے ہیں۔ یہ درود و سلام، یہ حضور کی ذات سے محبت، عقیدت، یہ انسان کے لیے اس جگہ پر جہاں کوئی روشنی نہیں ہوگی، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، وہاں یہ درود و سلام اس کے لیے روشنی پیدا کر دے گا۔ تو ساری منازل آسان کرنے والی جگہ، دنیا اور آخرت کے غموں سے انسان کو آزاد کرنے والی ایک ہی چیز ہے، درود و سلام۔ اللہ رب کی ذات نے درود و سلام کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے اور یہ کرم فرمایا ہے درود و سلام پڑھنے والے پر کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ قبول ہو یا نہ ہو، یہ اس کے کرم پر ہے۔ لیکن درود و سلام ایک ایسا عمل ہے کہ حضور کی بارگاہ ناز میں انسان بیٹھ کر درود و سلام پڑھتا ہے، یہ درود و سلام جس انداز سے بھی بندہ پڑھے گا، اللہ رب العزت کی ذات اسے قبول فرما لیتا ہے۔ درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے دوستو، یہ اگر دعائیں قبول نہ ہوں تو یاد رکھیے گا اس میں کہیں کمی رہ گئی ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا سبب اور ذریعہ بھی درود و سلام ہے۔ دعا کے اول میں اور آخر میں اگر درود پاک پڑھا گیا ہے تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، ورنہ زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے۔ یہ درود و سلام ہمارے دلوں کی پاکیزگی ہے، طہارت ہے، ہماری فکر کو پاک کرنے والی ہے، ہمارے لبوں کو، ہمارے بول، ہماری باتوں کو میٹھا کرتا ہے۔ یہ درود و سلام انسان کی طبیعتوں میں نفاذت آتی ہے، ہماری طبیعتوں میں ٹھہراؤ آتا ہے، حلم پیدا ہوتا ہے، بردباری پیدا ہوتی ہے درود و سلام سے۔ بے راہ روی کا شکار لوگ درود و سلام کی کثرت کریں، راہ راست پر آ جاتے ہیں، صراط مستقیم کے راستے پر چل پڑتے ہیں، گھروں سے بے برکتیاں اٹھ جاتی ہیں، جھگڑے ناچاکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہر وقت اس کے گھر میں اللہ رب العزت کی ذات کی رحمت کے ڈیرے اور بسیرے ہوتے ہیں۔ پریشانیاں، غم، تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں ساری کی ساری رخصت ہو جاتی ہیں اگر کسی کے پاس یہ نسخہ ہے، درود و سلام جو نسخہ ہے، تو کاروبار بھی بہترین چلتا ہے، سکون ہے، قلبی سکون، ذہنی سکون میسر آتا ہے۔ آج اس مادی دور میں جہاں ہم دنیا میں مشغول ہو گئے، دنیا کمانے میں مشغول ہو گئے اور ہمارے پاس وقت نہیں بچا ہے، ایک کام کے بعد 10 کام سر اٹھائے کھڑے ہوتے ہیں، ایک ختم نہیں ہوتا پھر دوسرا کام جناب ہمارا منتظر ہے، اور پریشانی ہے۔ ان پریشانیوں سے نکلنے کا واحد، بہترین اور نسخہ کیمیا، مجرب نسخہ درود و سلام ہے۔ وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے دوستو، اس کی قسمت کے کیا کہنے، جس کا روزانہ صبح شام کی بنیاد پر جس کا نام حضور رحمت عالم علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں لیا جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ فلاں غلام، فلاں کا بیٹا، فلاں ملک میں رہنے والا آپ کو غلام
آپ کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے۔ بڑا خوش نصیب ہے یہ شخص، اتنی بڑی بارگاہ، اللہ رب کی ذات کے حبیب کی بارگاہ میں اس کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ درود و سلام پیش کرنے والا ہے، جس کی حضور ناز میں روزانہ حاضری ہو رہی ہے، بارگاہ رسالت میں جس کی حاضری روزانہ ہو رہی ہے، کسی ملک میں بیٹھنے والا ہے، پیسے بھی خرچ نہیں کرنے پڑے، سفر کی صحبتیں، مشکلات اور تنگیوں سے بھی جناب دور بیٹھا ہوا شخص، نہ پیسے کی ضرورت ہے نہ ویزے کی ضرورت ہے، دل چاہ رہا ہے، اور بلکہ ہر کسی کا دل چاہتا ہے کہ حضور کی بارگاہ ناز میں حاضری ہو، کہیں ہمارا نام بھی آ جائے، یہیں بیٹھ کر اپنے گھر میں بیٹھ کر حضور کی بارگاہ ناز میں ادب کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، عقیدت اور محبت کے جذبات و احساسات کے ساتھ حضور کی بارگاہ ناز میں صلاۃ و سلام پیش کر دے، یہیں بیٹھے بیٹھے مدینے کی حاضری ہو جائے گی۔ بیٹھا یہیں ہے، اپنے گھر میں بیٹھا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، حضور کی بارگاہ ناز کی یاد تازہ کر دے، اپنی دل کی دنیا کو حضور کی ذات کی محبت کے ساتھ آباد کرے، آباد کرے، اور جناب اس کے منہ سے بھول جھڑے، قرب مصطفیٰ مل جائے گا۔ یہیں بیٹھے بیٹھے گھر میں بیٹھا ہے، وہاں سے پروانے آ رہے ہیں، وہاں سے پیغامات آ رہے ہیں، فرشتوں کو حکم جاری کیا جا رہا ہے، اس کے غموں کو ختم کر دو، اس کی تکلیفوں کو ختم کر دو، اس کی پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دو، اس کی خطاؤں کو، اس کے گناہوں کو مٹا دو، اس کی نیکیوں کو بڑھا دو۔ ایک ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنے والا شخص یہ کتنا بڑا خوش نصیب ہے کہ ایک مرتبہ پڑھتا ہے 10 نیکیاں ہو گئی ہیں جی، 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 درجے بلند کیے جا رہے ہیں۔ جو ایک مرتبہ پڑھے تو جو 2 مرتبہ پڑھے گا، جو 10 مرتبہ پڑھے گا، جو پھر 100 مرتبہ، اور جس کی زندگی کا صرف اور صرف ایک ہی وظیفہ ہے، وہ ساری زندگی صبح ہے شام ہے، صبح ہے دوپہر ہے، کاروبار ہے، آرام ہے، فراغت ہے، اٹھائے بیٹھا ہے، نماز کے بعد تھوڑا سا سکون میسر آتا ہے، ہر لمحہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے پھول پیش کرتا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ دوستو، اسے قرب مصطفیٰ چاہیے دنیا اور آخرت میں۔ جو چاہتا ہے قیامت میں جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، مجھے حضور کی ذات کے قرب ملے، میں قریب قریب رہوں حضور کی ذات کے، اور جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے دوستو، قیامت میں اسی کے ساتھ قرب مصطفیٰ درود پاک سے ملتا ہے، طبیعتوں میں ٹھہراؤ درود پاک سے ملتا ہے، سکون، ذہنی سکون اور قلبی سکون، ڈاکٹروں کے بعد اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ہمارا دل سکون میں آئے، کوئی پریشانی نہ ہو، مصیبتیں نہ ہوں، پریشانیاں نہ ہوں، ہمارے گھروں میں اللہ کی رحمت کے سائے ہوں، ایک صاحبان ہو، یہ ڈاکٹر کے پاس نہیں ملتے دوستو، یہ دنیا کا ڈاکٹر نہیں، اس کے لیے صرف ایک ذات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ آپ بیٹھیں گھر میں، اہتمام کریں، وضو کریں، قبلہ رخ ہوں، خوشبو لگائیں، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانے محبت سے پیش کر دیں، آپ کے دل کو سکون آ جائے گا، قرار آ جائے گا۔ اس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہ ڈھونڈیں، اس کے پاس نہیں ہے، اس کے دل کی دنیا خود بے آباد ہے۔ دوستو، حضور علیہ السلام کی ذات کا، اگر حضور کی ذات کے جلووں کا دیدار کرنا چاہتے ہیں درود پڑھیں، اگر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں درود پڑھیں، غموں سے آزاد ہونا چاہتے ہیں درود پڑھیں، مصیبتیں مشکلیں ہیں درود پاک پڑھیں، اولاد نافرمان ہے راہ راست پہ نہیں آ رہی درود پڑھیں، اور بے راہ روی کا شکار نوجوان نسل ہے درود پاک سکھا دیں، اسے گھٹی میں ملا دیں درود پاک، دیکھیں یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ مجرب نسخے ہیں جو اللہ رب العزت کی ذات نے عظیم تحفہ عطا فرمایا اپنے محبوب کی امت، کہ دنیا کے غم دور ہوں گے اور آخرت کے غم بھی دور ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ الصلاۃ، قیامت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود و سلام پڑھتا ہوگا۔ دنیا بھی اسی کی ہے، آخرت بھی اسی کی ہے،
اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، دنیا بھی تیری ہے، زمانہ بھی تیرا ہے، یہ لوح و قلم بھی تیرے ہیں، تیری تقدیر تیرے ہاتھوں میں ہے، وہ تقدیر وہ لوح محفوظ جس پر تو نے لکھنا ہے، اے عاشق رسول وہ تیرے ہاتھ میں قلم ہے، اپنا قلم اٹھا اور اس تقدیر پر جو تو چاہتا ہے، جو تو چاہتا ہے، اللہ رب کی ذات بھی وہی چاہتا ہے۔ حضور کی ذات سے ایسا تعلق، ایسی محبت، ایسی وارفتگی، ایسا عشق انسان کو اس مقام پر فیض کر دیتا ہے۔ اس لیے حضور کی ذات سے محبت کی، محبت کا تقاضا یہ ہے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ ہم چھوٹی سی نعمت، تھوڑی سی نعمتیں ہمارے والدین ہم پر کرتے ہیں نا، ہمیں جنم دیا، ہماری تکلیفوں کو سہا، ہماری خواہشات کو پورا کیا، تو احسان ہوئے نہ ہوا، احسان ہوا ان کا۔ ہم پر والدین کے احسان ہیں اور ہم ان احسانات کا بدلہ دیتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ان والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کے بڑھاپے کا لحاظ رکھو، ان سے محبت سے پیش آؤ، جب انہیں تمہاری ضرورت ہو پر وقت ان کی ضرورت کو پورا کرو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور یہ کون ہے والدین؟ جو تھوڑی سی ہمارے ساتھ جناب محبت کرتے ہیں، اس ذات کا کیا کہنا جس نے ہماری دنیا بھی سنوار دی، آخرت بھی سنوار دی، جسے اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود فرمایا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اپنا رسول اس کائنات میں تمہیں عطا فرما دیا ہے۔ اتنا بڑا انعام، اللہ تعالیٰ کی ذات کی بے شمار نعمتیں ہیں بندوں پر۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بندو میری نعمتیں تم پر اتنی ہیں اگر تم اسے گننا چاہو، کائنات میں کوئی ایسی مشین نہیں ہے، جتنی ٹیکنالوجی ترقی کر جائے کوئی ایسی مشین آج تک دریافت نہیں ہوئی کہ اللہ رب العزت کی ذات کی نعمتیں جو بندوں پر ہیں انہیں شمار کر سکے۔ کوئی ایسی مشین نہیں ہے، کوئی کمپیوٹر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ایسا۔ فرمایا یہ ساری نعمتیں میں نے فرمائی لیکن میں نے احسان نہیں جتلایا، لیکن اپنا محبوب دیا ہے، یہ ساری نعمتوں کی سردار، بلکہ ساری کائنات کی نعمتیں جو بے شمار ہیں میں نے اسی محبوب کے وسیلے سے تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ ذات خود کتنا بڑا اللہ رب کی ذات کا احسان ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو والدین تھوڑی نعمتیں ہمیں دیں، ہم ان کا شکر ادا کریں، تو جو اتنی نعمتیں اور سراپا رحمت بن کر آئیں ان کے شکر نہیں ادا کریں گے، ادا کریں گے۔ اسی لیے اللہ رب کی بارگاہ ناز میں یہ ہم جواب دیتے ہیں جو اللہ رب کی ذات نے ہمیں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر صلاۃ و سلام پیش کیا کرو۔ اے اللہ ہم اٹھتے بیٹھتے زندگی کے ہر لمحے میں تیرے حبیب پر صلاۃ و سلام پیش کریں گے۔ دوستو یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ انسان کو پاکیزگی اور نفاست عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ذات نے خود فرمایا صلو علیہ فإن صلاتکم علیہ زکاۃ لکم، میرے غلاموں مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود و سلام مجھ پر پڑھنا یہ تمہیں پاک کر دیتا ہے، تمہیں پاکیزگی اور نفاست عطا فرماتا ہے، تمہارے دلوں کو پاکیزگی عطا کرتا ہے، تمہاری سوچ اور فکر کو بھی پاکیزہ کر دیتا ہے۔ اور یہ پاکیزگی پھر جب بڑھتی ہے تو گھر پاک ہوتے ہیں، معاشرے اور سوسائٹیاں پاک ہو جاتی ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کو ہے۔ صلو علیہ فإن صلاتکم علیہ کفارۃ لکم، فرمایا مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو، یہ درود و سلام پڑھنا تمہاری خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ اتنی بڑی دولت ہے دوستو، یہ درود و سلام کثرت سے پڑھیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے فرمایا جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام کو، صرف 10 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ میری بارگاہ ناز میں عقیدت اور محبت کے جذبات کے ساتھ پڑھا ہے، اللہ رب العزت کی ذات اس پر ایسا کرم فرمائے گا کہ بروز قیامت میں اس کی خود شفاعت فرماؤں گا۔ یہ درود و سلام کی برکتیں ہیں۔ ہم کتنے پریشان ہیں، ان پریشانیوں سے نکل نہیں پا رہے، ایک ہی نسخہ ہے، یہ نسخہ کیمیا ہے درود و سلام۔ اٹھتے بیٹھتے حضور کی بارگاہ ناز میں درود و سلام پڑھیے، پھر کاروبار بھی کیجئے، دیکھیے ان سے کیسے برکات آتی ہیں، گھروں میں کیسے برکتیں ہیں، کیسے پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ یہ نسخہ ہے درود و سلام جو اللہ رب العزت کی ذات نے عطا فرمایا ہے۔
دوستو بزرگوں، یہ سارے غموں کو دور کرنے والا نسخہ ہے، دنیا کی غموں کو بھی دور کرتا ہے، آخرت کی غموں کو بھی دور کرتا ہے، اور کس مقام پر فیض کرتا ہے۔ ذرا ان لوگوں کے احوال تو پڑھیے جن کی زندگیاں حضور کی بارگاہ میں عشق اور محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے گزر گئی ہیں، ان کا مقام کیا ہے۔ ایک حدیث جسے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا اپنی تفسیر روح البیان میں، بڑی عمدہ خوبصورت حدیث، درود و سلام پڑھنے والے تیرے لیے کیا کیا اہتمام ہے۔ اللہ عزت کی ذات نے زمانے کو تیرے لیے مسخر کیا ہے، زمانے کی باغ ڈور تیرے ہاتھ میں ہے، اور یہ فرشتے، یہ نوری مخلوق تیرے لیے کیا جذبات رکھتے ہیں، کیا ان کے پاس احساسات ہیں، تیرے لیے کون سے جذبات۔ اللہ عزت کی ذات کی نوری مخلوق کے سب سے افضل و اعلیٰ ملائکہ وہ چار فرشتے، سیدنا جبریل امین، سیدنا اسرافیل، سیدنا اسرائیل علیہ السلام، سیدنا میکائیل علیہ السلام، اس درود و سلام پڑھنے والے سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ذرا اس حدیث کو سنیے، میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات نے ایک مرتبہ 16ویں پارے میں سورہ مریم کی ایک آیت مبارکہ کو تلاوت فرمایا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ میرے غلام اور ساری کائنات پل صراط سے گزرے گی، پل صراط سے گزرنا ہے۔ ذرا اس منظر کو سامنے لائیے، وہ پل صراط جو تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے، اس سے گزریں گے، اس کی ایک سائڈ پر جہنم دہک رہی ہے، اس پر سے بندے کو گزرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے جب اس منظر کو اپنی مقدس آنکھوں کے سامنے، چشمان مقدس کے سامنے یہ منظر آیا، میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات نے اپنے غلاموں کو سمجھایا، میرے غلاموں، یہ اس کائنات سے جانے کے بعد ایک مرحلہ آئے گا، وہاں سے گزرنا ہوگا، وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ایک پل ہے، جس سے جو سلامتی کے ساتھ گزرے گا وہی کامیاب ہوگا، ورنہ جہنم میں کٹ کٹ کر لوگ گرتے چلے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے جب یہ منظر بیان کیا، صحابہ کرام علیہ رضوان کی نفوس قدسیہ کی چشمان مقدس سے آنسو بہہ پڑے، صحابہ رونے لگے اس کٹھن مرحلے کو سمجھ کر، سن کر، اور وہ تصور سامنے آیا، پتہ نہیں ہمارا گزر کیسے ہوگا، ہم سلامتی کے ساتھ گزر جائیں گے کہ نہیں۔ صحابہ کرام رونے لگے، میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات کی چشمان مقدس سے بھی آنسو بہہ پڑے۔ اپنے غلاموں کے رونے کو حضور کی ذات نے دیکھا، حضور کی چشمان مقدس سے آنسو بہہ پڑے۔ چاروں فرشتے جو تمام فرشتوں کے سردار فرشتے ہیں، چاروں کے چاروں حاضر خدمت ہو گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج یہ حزن ملال کیوں ہے، یہ کیفیت کیوں ہے؟ فرمائے میری امت مجھے یاد آئی ہے، میری امت کو کیا بنے گا؟ جبریل امین علیہ السلام کی ذات حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہوں، میں کس لیے ہوں، آپ کو کوئی غم زدہ امتی اگر دنیا میں آپ پر 10 مرتبہ درود و سلام پیش کرتا ہے، کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ، یا رسول اللہ یہ 10 مرتبہ روزانہ درود و سلام پڑھنے والا جب پل صراط پر آئے گا، اکیلے نہیں ہوگا، سامنے مجھے پائے گا، میں ہاتھ بڑھاؤں گا، اس کا ہاتھ پکڑ کے اس پل صراط سے ایسے گزاروں گا جیسے بجلی گزرتی ہے۔ یا رسول اللہ 10 مرتبہ پڑھنے والا جبریل امین علیہ السلام ہاتھ آگے بڑھائیں گے، اے میرے آقا کے غلام مجھے ہاتھ دے، ہاتھ پکڑ کر بجلی کی تیزی کے ساتھ بار گزار دے گا۔ پھر سیدنا اسرافیل علیہ السلام کی ذات، میکائیل علیہ السلام کی ذات حاضر خدمت ہے، یا رسول اللہ میں بھی تو ہوں گا، یا رسول اللہ میں بھی آپ کے غمزدہ امتی کی خدمت کے لیے کھڑا ہوں گا۔ یا رسول اللہ آپ پر جو 10 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، میں اسے حوض کوثر پر لے جاؤں گا اور وہاں سے اسے حوض کوثر سے ایسا جام پلاؤں گا کبھی پیاس نہیں لگے گی، میں بھی خدمت پر معمول ہوں گا۔ یہ 10 مرتبہ پڑھنے والا ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام کی ذات حاضر خدمت ہیں، یا رسول اللہ کرم فرمائے میں بھی تو موجود ہوں گا، حضور میں آپ کے اس غمزدہ امتی کو جس نے دنیا میں 10 مرتبہ درود و سلام پڑھا، اسے لے جاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں گا اور پھر ایسا سجدہ کروں گا جب تک جنت کا پروانہ اس کے ہاتھ میں نہیں آئے گا میں تب تک سجدے میں گرا رہوں گا۔ اب حکم ہو گیا اسرافیل
میں نے اسے بخش دیا ہے، یا رسول اللہ جب یہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا تب میں اپنے سر کو اٹھاؤں گا۔ جی حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہو، یا رسول اللہ یہ سارے معاملے تو بعد میں ہوں گے، یہ سارے مرحلے بعد میں، حوض کوثر بعد میں، پل صراط بعد میں ہوگا، بخشش کے پروانے بعد میں ہوں گے، سب سے پہلے تو میری باری آئے گی، میں جا کے اس کی روح قبض کروں گا۔ یا رسول اللہ اگر کوئی آپ کا امتی آپ پر 10 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، محبوب میں پھر اس کے پاس جاؤں گا، اس کی روح ایسے قبض کروں گا جیسے کہ میں انبیاء کے پاس جاتا ہوں۔ دوستو یہ 10 مرتبہ پڑھنے والا، یہ امتی، یہ حضور کی ذات کا غلام 10 مرتبہ درود و سلام پڑھے، اتنے مرتبے پر فائز ہو جائے، جس کی ساری زندگی کے سارے لمحات حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے میں گزر گئے، اس کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ دیکھیے دنیا کے غم بھی درود و سلام سے حل ہو رہے ہیں، پریشانیاں دور ہو رہی ہیں، آخرت کے بڑے غم، یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے غم ہیں، یہ بھی درود و سلام سے حل ہو رہے ہیں، پریشانیوں سے نجات مل رہی ہے، اور بڑا غم آخرت کے غم سے بڑا غم کوئی نہیں ہے دوستو۔ وہاں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا وہاں بھی میرا درود و سلام، تمہارا درود و سلام مجھ پر پیش کیا جانا، وہ تمہارے کام آ رہا ہوگا۔ دوستو ذرا ان لوگوں سے پوچھئے جنہوں نے درود و سلام پڑھے اور خوبصورت انداز میں پڑھے، انہیں مقام اور مرتبے کیسے ملے؟ امام جزولی سے پوچھئے، حضرت امام ابو سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس امت کے بہت بڑے آدمی ہیں، جنہوں نے درود و سلام پر ایک پوری کتاب لکھی ہے، بڑی حسین کتاب، جس میں ایسے ایسے درود و سلام ہیں کہ انسان کی عقل جواب دے جائے، اتنا بڑا عاشق ہے اس کے نام۔ انہیں پوری کتاب لکھی، دلائل الخیرات، لکھنے کا سبب بھی بیان کیا ہے، ذرا اس کو بھی سنیے، اپنی ایمان کو دادا کیجیے، آج سے عہد کیجیے ہمارے غموں کا علاج صرف اور صرف مکین گنبد خضراء کے پاس ہے، ہمارا علاج ان حکومتوں کے پاس نہیں ہے، ہمارا علاج دنیا کی کسی سپر پاور طاقت کے پاس نہیں ہے، ہماری سپر پاور طاقت ہمیں جو دہلیز دکھائی گئی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی در انور کی حاضری ہے، مکین گنبد خضراء کا در ہے، جو وہاں جھک گیا، جس نے وہاں اپنا تعلق مضبوط کر لیا ہے درود و سلام کے ذریعے، وہ کامیاب ہو جائے گا، کوئی غم اس کے پاس نہیں آئے گا۔ امام جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں سفر پر جا رہا تھا، ایک علاقے میں پہنچا، نماز کا وقت ہو گیا اور نماز کا وقت نکلنے لگ گیا، جب فرماتے ہیں میں گیا کہ وضو کروں، ایک کنویں کے قریب گیا، کنواں تو موجود ہے لیکن کنویں کا پانی نیچے ہے، نیچے کنواں، پانی نیچے ہے، گہرائی ہے، رسی اور ڈول نہیں ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے، پانی میسر ہے لیکن نکالنے کا آلہ نہیں ہے۔ فرماتے میں پریشان ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں، کوئی نہیں ہے، پریشانی کے عالم میں کھڑا ہوں کہ اب کیا کروں، ساتھی بھی ہیں، نماز بھی پڑھنی ہے کہ نماز قضا نہ ہو جائے۔ فرماتے ہیں اسی اسلام میں میں نے دیکھا اس کنویں کے پاس ایک گھر ہے، ایک گھر ہے اور اس گھر کی چھت پر ایک بچی کھڑی ہوئی مجھے دیکھ رہی ہے، میری اس پریشانی کے عالم میں مجھے مبتلا دیکھ رہی ہے، اور وہیں سے آواز لگاتی ہے بابا جان خیریت تو ہے، آپ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ کہا بیٹا پریشانی تو بنتی ہے، نماز کے وقت نکلا جا رہا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، یہ سامنے کنواں ہے، پانی بھی موجود ہے لیکن گہرا ہے۔ کہا کیا نام ہے؟ کہا مجھے سلمان جزولی کہتے ہیں۔ اچھا وہ سلمان جزولی جس کے مصر میں اور پوری دنیا میں جس کی ولایت کے ڈنکے بجائے جا رہے ہیں وہی سلمان جزولی؟ فرمایا ہاں مجھے ہی سلمان جزولی کہتے ہیں، مجھے لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کے ولی ہے۔ فرمایا بس اللہ کا ولی تو ہے لیکن یہ پانی نہیں نکلتا، کنویں کا پانی نہیں نکل رہا اور ولایت کے ڈنکے پوری کائنات میں۔ فرمایا بیٹا کیسے نکالا جائے، کیسے نکالوں، ڈول ہو تو نکالوں۔ فرمایا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ بچی، اس بچی کی باتیں سن کے امام جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے حیران و پریشان ہیں، اس بچی کی عمر 7 8 9 سال ہے اور باتیں اتنی بڑی بڑی کر رہی ہے۔ فرماتے ہیں چچا جان یہ مشکل نہیں ہے، پانی نکالنا کون سا مشکل ہے؟ فرمایا بیٹا کیسے نکالوں، ڈول ہو رسی ہو اسے ڈالوں گا تو پھر پانی اوپر آئے گا۔ فرمایا کوئی مسئلہ نہیں میں نکال دیتی ہوں، یہ کون سا مشکل ہے؟ بچی آگے بڑھی ہے اور اپنا تھوک
اپنے لعاب اس کنویں کے اندر ڈالا۔ امام جدولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیکھ رہے ہیں یہ منظر، وہ جب لعاب ڈالا ہے فرماتے ہیں مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ لعاب پانی سے پہلے ٹکرایا ہے یا پانی پہلے سطح زمین پر آیا ہے۔ فرماتے ہیں لعاب شاید اس پانی تک بعد میں گیا ہوگا، پانی پہلے کنارے پر موجود تھا۔ فرمایا چچا جان یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ پانی کنویں پر نکالنا کون سی بڑی بات ہے۔ آپ اور حیران ہو گئے، یہ بچی بڑی عجیب بچی ہے، عمر چھوٹی ہے لیکن تصرف دیکھیے، طاقت دیکھیے، مقام اور مرتبہ دیکھیے۔ ایک لعاب کے چند قطروں میں اتنا بڑا اثر آ گیا، اتنا اثر رکھا ہوا ہے۔ یہ لعاب کا اثر نہیں ہے، اس کے اندر کچھ اور چیز ہے۔ فرماتے میں نے اس بچی سے پوچھا بیٹا یہ کمال، یہ تصرف، یہ مقام اور مرتبہ جو تجھے حاصل ہوا ہے کیسے حاصل ہوا؟ کہا چچا جان آپ ولایت کے ڈنکے آپ کے بچے ہیں، لیکن آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ ولایت ملتی کیسی ہے، یہ مقام، یہ مراتب اور مناصب پر انسان فائز کیسے ہوتا ہے، آپ کو اتنا بھی اندازہ نہیں ہے۔ تو میں بیٹا ہے اندازہ، لیکن تو جب بولتی ہے تو ایسا لگتا ہے پھول جڑ رہے ہیں، ذرا اپنی زبان سے بتا۔ کہا یہ کمال، یہ تصرف، یہ میرے اندر جو آیا ہے یہ کسی اور وجہ سے نہیں ہے، عمر تو چھوٹی ہے لیکن کمال پہلے مل گیا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتی ہوں، تب یہ مقام ملتا ہے۔ دوستو ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، ایک سوال بنتا ہے نا یہاں، اس بیٹی کا مقام اتنا ہے، اس بیٹی کا مقام اتنا کہ لعاب کے چند قطروں میں اتنا طاقت کہ کنویں کے رکے ہوئے پانی میں حرکت آ جائے، وہ صرف حرکت نہ آئے، وہ رکا ہوا پانی پتہ نہیں کب سے رکا ہوا ہے وہ کناروں تک آ جائے۔ دوستو یہ بیٹی کا کمال ہے، اس کے پیچھے جس نے تربیت کی ہوگی اس کی ماں کا کیا کمال ہوگا، اس باپ کا کمال کیا ہوگا، جس کی بیٹی کا یہ درجہ ہے ان والدین کا بھی کوئی درجہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، درجہ ہوگا۔ اس لیے اولاد کی تربیت اس انداز سے کیجئے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے ایسے مقامات عطا فرمائے۔ امام جدولی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں وہیں کھڑے ہو کر میں نے تہیہ کیا، میں نے کہا اللہ کی قسم ایسی کتاب لکھوں گا جو ساری کی ساری درود پاک پر مشتمل ہوگی۔ دوستو درود پاک ایسا نسخہ ہے، ایسا نسخہ کیمیا ہے، مجرب نسخہ ہے، غموں کو دور کرنے والا ہے۔ وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ انہیں یہ مقام اور مرتبہ کیسے ملا، حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرنے سے ملا۔ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے غم کیسے دور ہوئے، امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زمانے کی باتیں کرتے تھے، زمانے کے بادشاہوں کے قصیدے گاتے، وہ سناتے، وہاں سے انعامات ملتے انہیں، لیکن ایک قصیدہ حضور کی بارگاہ ناز کے لیے کہا، انہیں جس میں فالج ہو گیا، وہ ساکت اور جامد ہو گئے اور بستر پر لیٹ گئے، اور ایک دن انہوں نے حضور کی بارگاہ ناز میں یہ مشہور زمانہ کی جناب یہ قصیدہ جسے بچہ آج پوری کائنات میں بچے کی زبان پر آتا ہے، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم، یہ قصیدہ جسے قصیدہ بردہ شریف کہا جاتا ہے، بردہ کا معنی ہے چادر۔ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ قصیدہ کہا، جسم فارغ زدہ ہے، پریشان ہے، دنیا کے غموں نے جناب انہیں اپنے اندر جکڑ لیا ہے، کوئی صورت نہیں ہے، ایسی صورت میں انسان موت کا جناب منتظر ہوتا ہے، لیکن کرم فرمانے والی ذات جب کرم فرماتی ہے یہ انداز ہوتا ہے۔ فرماتے وہ قصیدہ میں نے لکھا اور سو گیا، رات کو جب سویا یہ سر کی آنکھ یہ بند ہوئی، دل کی آنکھ زندہ ہو گئی، اللہ رب کی ذات نے کرم فرمایا، نیند کے اندر خواب میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بنفس نفیس خود تشریف لے آئے اور فرمایا بصیری کیا ہوا، خیریت؟ تو یا رسول اللہ یہ میری حالت ہے، میرے آقا نے اپنے دست رحمت پھیرا، وہ جسم تندرست ہو گیا اور پھر اپنی چادر مبارک انہیں عطا فرما کے اڑا دی۔ جب صبح ہوئی ہے امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آنکھ کھلتی ہے، جب اٹھتے ہیں وہ چادر مبارک بھی موجود ہوتی ہے، اور جب اٹھ کے بیدار ہو کر چار پئی کے نیچے اترتے ہیں تو اپنے پاؤں پر چلنے لگ جاتے ہیں۔ یہ کیا برکتیں ہیں دوستو، اس کی برکت بھی درود و سلام ہے۔ حضور کی بارگاہ میں جو درود و سلام پیش کرتا ہے، موت مانگنے والا، موت کا انتظار کرنے والا، حضور کی ذات خود تشریف لے آتے ہیں اور زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ آج زمانہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتا ہے، سارے زمانے میں ڈنکے بجائے جا رہے ہیں، جب بھی جمعہ ہوگا
یہ غلام جمعے کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہیں۔ یہ دوام، یہ شہرت، یہ اللہ عزت کی ذات نے یہ مقام اور مرتبہ اعلیٰ حضرت کو کیسے عطا فرمایا؟ درود و سلام کی برکتوں سے عطا فرمایا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کل اقبال ڈے ہے نا، انہیں یہ مقام مرتبہ ملا کہ حکیم الامت کہا گیا۔ حکیم الامت کا مطلب ہے جس کا ہاتھ امت کی رگ پر ہو، اس کی بیماری بھی چیک کرے، اس کی بیماری کی شناخت بھی کرے اور اس کا علاج بھی کرے۔ یہ علاج، یہ تشخیص، یہ مقام اور مرتبہ، یہ حکیم الامت کا لقب زمانہ ان کے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ ان کی فکر کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، ان کی سوچ کے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ انہوں نے بر صغیر پاک و ہند کی اس مردہ قوم کے وجود کے اندر زندگی کی لہر دوڑا دی، ان مردہ رگوں کے اندر حیات کا خون دوڑا دیا۔ کس وجہ سے؟ 1 کروڑ مرتبہ علامہ اقبال نے اپنی زندگی میں حضور کی بارگاہ ناز میں درود و سلام پڑھا ہے۔ یہ درود و سلام پڑھنا ان کے کام آ گیا، آج زمانہ ان کا نام لیتا ہے۔ قیامت تک یہ بزرگ ہستیاں زندہ اور پائندہ رہیں گی۔ جو درود و سلام پڑھے گا، جو درود و سلام لکھے گا، القول البدیع میں علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھی ہے، فرمایا میں نے ایک شخص کو خواب میں دیکھا، میں نے پوچھا تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا اللہ نے کرم فرمایا، حسین خوبصورت تاج دیا، مجھے پروٹوکول کے ساتھ، عزت کے ساتھ جنت میں لے جایا گیا۔ کہا معاملہ کیا ہوا؟ یہ سب کچھ کیوں؟ یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا محدثین کے ساتھ بیٹھتا، محدثین جب حدیث بیان کرتے، حضور کی ذات کا نام نام اس میں گرامی آتا، وہ کہتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بھی اس نام نام اس میں گرامی کو لکھتا، درود لکھتا اور زور سے کہتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے اس کی برکت سے میری بخشش فرما دی ہے۔ فرمایا آگے کیا ہوا؟ کہا آگے یہ ہوا، جب میں اس مجلس میں بیٹھا ہوتا اور میں زور سے درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا، جتنے سارے لوگ میری آواز سنتے اور سن کر پھر سارے بلند آواز سے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے، اللہ نے فرمایا ساروں کی بخشش کر دو۔ پھر خود نہیں، میری بھی بخشش، سارے لوگوں کی بخشش ہو گئی۔ دوستو ایک ہی علاج ہے، ہمارے غموں کو دور کرنے والا، ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والا، معاشرتی، معاشی ساری پریشانیوں کو دور کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے، حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام ہے۔ گھروں میں محافل کا اہتمام کیجیے، خود اپنی زبانوں کو حضور کی بارگاہ ناز کے درود و سلام سے، نام نام اس میں گرامی سے تر رکھیے، پھر دیکھیں کیسے غم اثارہ بوریا بستر لپیٹ کر دور چلے جاتے ہیں، کیسے اللہ رب کی ذات کی رحمت کا سایہ ہمارے گھروں کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کی ذات سے غیر مشروط محبت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔